بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ جالوت کے قتل کے بعد بنی اسرائیل کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی شجاعت و عظمت کا سکہ بٹھا دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو مستقل شریعت دی تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر اپنی آسمانی کتاب زبور نازل فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو مضبوط حکومت اور حکمت اور صحیح فیصلہ کی قوت سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام بہترین خطیب تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حسن صوت سے نوازا تھا، جیسا کہ اللہ نے داؤدی مشہور ہے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل پر بندر اور خنزیر کی صورت میں عذاب آیا۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا دھاگے کی طرح ہو جایا کرتا تھا، نرم۔ آپ علیہ السلام روز کی ایک زرہ بنا کر بیچا کرتے تھے۔ اسی پر آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا گزر بسر تھا۔ آپ علیہ السلام کا انتقال 100 برس کی عمر میں بروز ہفتہ کو ہوا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے واقعے میں آپ کا مختصر ذکر آ چکا ہے۔ یہ واضح ہو چکا ہے کہ قتل جالوت میں بے پناہ شجاعت کے اظہار نے بنی اسرائیل کے قلوب پر آپ علیہ السلام کی محبت و عظمت کا سکہ بٹھا دیا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام آگے چل کر خدا کے رسول اور پیغمبر بنے اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے رسول اور ان کی اجتماعی زندگی کے لیے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: داؤد بن عیشا بن عبد بن عابر بن سلمون بن نقشون بن اونیازب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ توراتا کے بیان کے مطابق آپ علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ محمد اسحاق نے حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک اس طرح نقل کیا ہے کہ قد ذرا سا پست تھا، نیلگوں آنکھیں، جسم پر بال بہت کم تھے اور چہرے سے طہارت قلب کی شعائیں جھلکتی تھیں۔ پچھلے واقعات میں گزر چکا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کی فوج میں شامل تھے اور جالوت کو قتل کرنے کی بنا پر آپ اپنی قوم میں ہر دل عزیز ہوئے اور طالوت کے بعد آپ علیہ السلام بادشاہ مقرر ہوئے۔ آپ علیہ السلام شجاعت اور فکر و تدبر جیسے اوصاف کے پیش نظر کامل و اکمل انسان تھے۔ فتح و کامرانی آپ علیہ السلام کے قدم چومتی تھی اور آپ پر خدا کے فضل کا یہ حال تھا کہ دشمن کے مقابلے میں آپ کی جماعت کتنی ہی مختصر ہوتی، کامیابی ہمیشہ آپ ہی کے ساتھ رہتی۔ اس لیے تھوڑے عرصہ میں آپ علیہ السلام نے شام، عراق، فلسطین، شرق اردن کے علاقوں پر اپنا حکم نافذ کر لیا اور خلیج عقبہ سے لے کر فرات کے تمام علاقوں اور دمشق تک تمام ملک آپ علیہ السلام کے زیر نگیں تھے۔ پھر اتنی عظیم مملکت کے ساتھ وحی الہی کے شرف نے آپ علیہ السلام کی عظمت و شوکت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا۔ رعایا کو یقین تھا کہ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے انتہائی پیچیدہ اور کذب و افطرا سے بھرپور معاملہ بھی پیش ہو جائے، تب بھی وحی الہی کے ذریعے آپ علیہ السلام پر حقیقت حال منکشف ہو جاتی تھی۔ اس لیے جن و انس میں سے کسی کو بھی یہ حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کی احکام کے خلاف ورزی کریں۔ ابن حریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ دو افراد ایک بیل کا جھگڑا لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ یہ بیل میرا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس قضیے کا فیصلہ دوسرے دن پر مؤخر کر دیا۔ دوسرے دن آپ علیہ السلام نے مدعی سے فرمایا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا تو صحیح بات بیان کر۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس مقدمہ میں میرا بیان بالکل سچ ہے، لیکن اس واقعے سے قبل میں نے اس مدعی علیہ کے والد کو دھوکہ دے کر قتل کر دیا تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ اس قسم کے واقعات اکثر ہوتے تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے حکم اور عظمت کے سامنے سب پست اور فرما بردار تھے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کی حکومت کو مضبوط کیا اور اس کو حکمت، نبوت عطا کی اور صحیح فیصلہ کی قوت بخشی۔ فصل الخطاب کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ بعض نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد زور بیان اور قوت خطابت ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام اونچے درجے کے خطیب تھے
اور خطبوں میں حمد و صلات کے بعد اما بعد آپ علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے کہنا شروع کیا تھا۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد بہترین قوت فیصلہ ہے، یعنی اللہ نے آپ علیہ السلام کو جھگڑے چکانے اور تنازعات کے فیصلے کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے زبور عطا کی، چنانچہ آپ نے شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو از سر نو زندہ کیا، اسرائیلیوں کو راہ ہدایت دکھائی اور نور وحی سے مستفیض ہو کر تشنگان معرفت الہی کو سیراب فرمایا۔ زبور خدا کی حمد کے نغموں سے معمور تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے ایسا لہجہ اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا کہ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو جن و انس حتیٰ کہ وحوش و طیور تک وجد میں آ جاتے۔ اس لیے لحن داؤدی آج تک ضرب المثل ہے۔ مسند عبدالرزاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن صوت کو سنتے تو فرماتے کہ ابو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے، اور ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے برتری عطا کی تھی۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ اے پہاڑ داؤد کے ساتھ تسبیح میں موافقت پیدا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ اس سے مراد وہ صفات ہیں جو دوسروں سے زائد آپ علیہ السلام کو عطا کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی و پیغمبر کو بعض امتیازی صفات عطا کی ہیں جو ان کی مخصوص فضیلت سمجھی جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی سلطنت و حکومت بھی عطا فرمائی، اور ایسی خوش آوازی دی کہ جب اللہ کے ذکر اور زبور کی تلاوت میں مشغول ہوتے تو پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے سننے کو جمع ہو جاتے، اور اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ جب داؤد علیہ السلام میرا ذکر کریں تو تم بھی وہ کلمات پڑھ کر لوٹاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ یہ پہاڑوں کی تسبیح وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کرتے تھے۔ اس عام تسبیح کے علاوہ جس میں کل مخلوق شریک ہے، جو ہر وقت اور ہر زمانے میں جاری ہے، شاہی اور شہنشاہی کے باوجود آپ علیہ السلام بیت المال سے ایک حبہ بھی نہیں لیتے تھے، اپنا اور اہل و عیال کی معاش کا بار بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اپنی محنت کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے اور اس کو ذریعہ معاش بناتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا رزق ہے، اور بلا شبہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے۔ شیخ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ خدایا ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے، کیونکہ بیت المال پر میں اپنے معاش کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ دراصل حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ پاک جذبہ اس پیغمبرانہ امتیازات میں سے تھا جس کا ذکر قرآن عزیز نے تمام پیغمبروں کی رشد و ہدایت کے سلسلہ میں کیا ہے کہ ہر نبی جب اپنی امت کو پیغام الہی سناتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے۔ ابن کثیر نے ابن عساکر کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر نکلا کرتے اور لوگوں سے اور باہر سے آنے جانے والوں سے دریافت فرماتے کہ داؤد کیسا آدمی ہے۔ ہر شخص کو تعریف کرتے ہوئے پاتے، کسی سے کوئی بات اپنی نسبت قابل اصلاح نہ سنتے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں نازل فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے بھی یہی سوال کیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ داؤد ہے تو اچھا آدمی، لیکن اس میں اگر ایک کمی نہ ہوتی تو وہ کامل بن جاتا۔ آپ علیہ السلام نے بڑی رغبت سے پوچھا کہ وہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ اپنا بوجھ مسلمانوں کے بیت المال پر ڈالے ہوئے ہے، خود بھی اس میں سے لیتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر یہ بات اثر کر گئی، اور اسی وقت جناب باری تعالیٰ کی طرف نہایت تضرع و زاری سے جھکے اور دعائیں کرنے لگے کہ خدایا مجھے کوئی کام ایسا سکھا دے جس سے میں
اتنا حاصل کر لیا کروں جو مجھے اور میرے اہل و عیال کو کافی ہو جایا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زرہیں بنانا سکھلائیں، پھر اپنی رحمت سے ان کے لیے لوہے کو بالکل نرم کر دیا۔ لوہے کو جس قدر کھینچتے اور جدھر موڑتے، لوہا موم کی طرح ادھر ہی مڑ جاتا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ اے داؤد پوری پوری زرہیں بنا اور جال بننے میں کڑیوں کا صحیح اندازہ رکھ، اور تم سب نیک کام کرتے رہو، بے شک تم جو کام کرتے ہو میں سب دیکھ رہا ہوں۔ خدا کا ایسا فضل آپ علیہ السلام پر ہوا کہ آپ کے لیے لوہا بالکل نرم کر دیا گیا۔ نہ انہیں لوہے کو بھٹی میں ڈال کر گرم کرنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی ہتھوڑے مارنے کی حاجت۔ لوہا ہاتھ میں آتے ہی ایسا ہو جاتا جیسے دھاگا۔ اب اس لوہے سے بفضل خدا آپ علیہ السلام زرہیں بناتے تھے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے زرہ آپ علیہ السلام ہی نے ایجاد کی ہے۔ دن میں صرف ایک زرہ بناتے جو 6,000 میں بک جاتی، 2,000 گھر بار پر خرچ کے لیے رکھ لیتے اور باقی 4,000 لوگوں کو کھلانے پلانے میں صرف کر دیتے۔ زرہ بنانے کی ترکیب حضرت داؤد علیہ السلام کو خود خدا نے سکھائی، جیسا کہ ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد کو زرہ بنانا سکھایا تاکہ وہ تم کو تمہاری لڑائی میں محفوظ رکھے۔ پرانے زمانے کی لڑائی میں یہ زرہ بڑے بچاؤ کا کام کرتی تھی۔ یہ ایک قسم کا کرتا ہوتا تھا جو لوہے کی تاروں سے بنایا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں چونکہ لوہا نرم ہو جاتا تھا، اس لیے آپ بغیر کسی تکلیف کے اور آگ کے بغیر یہ کام کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور داؤد اور سلیمان کے اس واقعہ کا بھی تذکرہ کریں کہ جب وہ دونوں کسی کھیتی کے جھگڑے کا کہ اس کھیتی میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت گھس گئی تھیں، فیصلہ کرنے لگے، اور ہم اس فیصلہ کو جو لوگوں کے متعلق ہوا تھا دیکھ رہے تھے۔ ایلیا نامی ایک باغبان تھا، اس کے باغ میں یوحنا نامی چرواہے کی بکریاں بے خبری کی وجہ سے گھس آئیں اور باغ کو خراب کر گئیں۔ یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ علیہ السلام نے باغ کے نقصان میں یوحنا کی بکریاں ایلیا کو دلوا دیں۔ چونکہ نقصان کی قیمت بکریوں کی قیمت کے برابر تھی، اس لیے بطور ضمانت بکریاں ایلیا کو دلوا دیں۔ بعض مفسرین نے باغ کے بجائے کھیت کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کھیتی انگور کی تھی جس سے خوشے لٹک رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ سن کر بکریوں والے اپنی بکریاں دیکھ کر صرف کتوں کو لے کر واپس جا رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا فیصلہ کیا ہوا؟ انہوں نے خبر دی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر اس جگہ ہوتا تو اس طرح فیصلہ نہ کرتا۔ جب اس کی اطلاع حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ اگر یہ معاملہ تمہارے سپرد کیا جائے تو تم اس میں کیا فیصلہ کرو گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں باغبان کو بکریاں دے دوں گا کہ وہ ان بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے اور ان سے بچے حاصل کرے، اور یوحنا کو حکم دوں گا کہ وہ باغ کی آبیاری کرے۔ جب باغ اپنی اصلی حالت پر آ جائے تو وہ باغ یا کھیت اصل مالک کو لوٹا کر اپنی بکریاں اس سے حاصل کر لے۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ نافذ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک شرعی فیصلہ کیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے صلح کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے فیصلہ کی آسانیاں شکل سلیمان کو سمجھا دیں اور دونوں ہی کو فیصلہ کی صلاحیت اور علم عطا کیا تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو عورتیں جن کے ساتھ ان کے دو بچے بھی تھے ایک ساتھ کہیں جا رہی تھیں کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ ایک بچہ جو رہ گیا تھا اس پر دونوں عورتیں آپس میں جھگڑنے لگیں، ہر ایک یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ آخر یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ بچہ تیرا ہے۔ جب
یہ یہاں سے نکلیں تو راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ انہوں نے دونوں کو بلا کر فرمایا کہ چھری لاؤ، میں اس بچے کو کاٹ کر آدھا آدھا ان دونوں کو دے دیتا ہوں۔ اس پر بڑی عورت تو خاموش ہو گئی، مگر چھوٹی نے واویلا کرنا شروع کر دیا کہ خدا را آپ رحم کریے، آپ ایسا نہ کیجیے، بلکہ یہ لڑکا اسی کا ہے، اسی کو دے دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس معاملہ کو سمجھ گئے اور بچہ چھوٹی عورت کو دلوا دیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ ابن کثیر نے ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک خوبصورت عورت سے ایک رئیس نے ملنا چاہا، لیکن عورت نے نہ مانا۔ اس طرح 3 اور شخصوں نے بھی اس سے برائی کا ارادہ کیا، لیکن وہ باز رہی۔ اس پر وہ رئی روسا بگڑ گئے اور آپس میں اتفاق کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں جا کر سب نے گواہی دی کہ یہ عورت اپنے کتے سے ایسا کام کراتی ہے۔ چاروں کے متفقہ بیان پر حکم ہوا کہ اسے رجم کیا جائے۔ اسی شام کو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر حاکم بنے، اور 4 لڑکے ان لوگوں کی طرح آپ علیہ السلام کے پاس اس مقدمہ کو لائے۔ عورت کی نسبت یہی کہا گیا کہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا ان چاروں کو الگ الگ کر دو۔ پھر ایک کو اپنے پاس بلایا، اس سے کتے کا رنگ پوچھا تو اس نے کہا کہ سیاہ تھا۔ دوسرے کو اپنے پاس بلایا، اس سے بھی یہی سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ سرخ رنگ کا تھا۔ تیسرے نے کہا کہ خاکی رنگ کا تھا۔ چوتھے نے کہا کہ اس کا رنگ سفید تھا۔ آپ نے اسی وقت فیصلہ دے دیا کہ یہ نری تہمت ہے اور ان چاروں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے اسی وقت ان 4 امیروں کو بلوایا اور اسی طرح ان سے الگ الگ اس کتے کے رنگ کے متعلق سوال کیا تو یہ گڑبڑا گئے، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ۔ آپ علیہ السلام کو ان کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ کتاب الزہرہ میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تسبیح بیان کروں گا جو اس کی مخلوق میں کسی نے نہ کی ہوگی۔ یہ سن کر ایک مینڈک نے جو آپ کے گھر کے حوض میں رہتا تھا پکار کر کہا کہ اے داؤد، کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی تسبیح پر فخر کر رہے ہیں، حالانکہ مجھے 70 سال گزر گئے اور میری زبان کو ذکر الہی سے خشک نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ 10 راتیں گزر چکی ہیں کہ میں نے ابھی تک نہ کوئی سبزی چکھی ہے اور نہ پانی پیا ہے، بس یہ 2 کلمے میری زبان پر جاری ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دریافت فرمایا، وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ تو مینڈک نے جواب دیا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ ممکن نہیں کہ میں ان میں سے زیادہ بلیغ الفاظ میں تسبیح بیان کروں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لغزش کی تشریح اس طرح بیان فرمائی ہے کہ مقدمہ کے 2 افراد دیوار پھاند کر داخل ہوئے اور انتہائی گستاخانہ طریقہ اختیار کیا کہ شروع ہی سے حضرت داؤد علیہ السلام کو انصاف کرنے اور ظلم نہ کرنے کی نصیحتیں شروع کر دیں۔ اس انداز کی گستاخی کی بنا پر کوئی عام آدمی ہوتا تو انہیں جواب دینے کے بجائے الٹا سزا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ امتحان فرمایا، وہ غصہ میں آ کر انہیں کیا سزا دیتے ہیں، یا پیغمبرانہ درگزر سے کام لے کر ان کی بات سنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے، لیکن اتنی سی فروگزاشت ہو گئی کہ فیصلہ سناتے وقت ظالم کو خطاب کرنے کے بجائے مظلوم کو مخاطب فرمایا، جس سے ایک گونا جانب داری مترشح ہوئی، مگر اس پر فوراً متنبہ ہوئے اور سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا نظم و اوقات ایسا بنایا ہوا تھا کہ 24 گھنٹے میں ہر وقت گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت و ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا تھا۔ ایک روز انہوں نے باری اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے پروردگار، دن اور رات کی کوئی ایسی گھڑی نہیں گزرتی جس میں داؤد کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی عبادت، نماز اور تسبیح اور ذکر میں مشغول نہ ہو۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد، یہ سب کچھ میری توفیق سے ہے، اگر میری مدد حال شامل نہ ہو
تو یہ بات تمہارے بس کی نہیں ہے۔ ایک دن میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ آپ علیہ السلام کی عبادت میں مشغول ہونے کا وقت تھا۔ اس ناگہانی قضیہ سے ان کے اوقات کا نظم بدل گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جھگڑا چکانے میں مشغول ہو گئے اور آل داؤد کا کوئی اور فرد بھی اس وقت عبادت اور ذکر الہی میں مصروف نہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی کہ جو فخریہ کلمہ زبان سے نکل گیا تھا یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے استغفار فرمایا۔ بہرحال آزمائش اور امتحان کی وجہ کچھ بھی ہو، حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ نہ کچھ کھایا اور نہ پیا، 8 پہر روتے ہی رہے اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہے اور اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے درخواست کرتے رہے۔ لوگ ان کو بیمار سمجھ کر ان کی عیادت کو آتے، حالانکہ وہ بیمار نہ تھے، لیکن اللہ کے خوف نے آپ کا یہ حال کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے راہب بھی ان کے ساتھ رونے میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ایک معمولی لغزش پر اس قدر متاثر ہوئے اور حضرت حق کے امتحان کی تاب نہ لا سکے اور بار بار فرماتے، تیری ذات پاک ہے اے اللہ، جب میں اپنی خطا کو یاد کرتا ہوں تو میرے اوپر زمین باوجود اپنی کشائش کے تنگ ہو جاتی ہے، اور جب تیری رحمت کو یاد کرتا ہوں تو میری روح مجھ پر واپس آ جاتی ہے۔ الہی میں تیرے طبیب بندوں کے پاس گیا تاکہ وہ میری مرضی کی دوا کریں، مگر ان تمام طبیبوں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار پایا۔ آپ کا یہ رونا ایک عرصہ تک جاری رہا۔ آخر حضرت حق کی عنایت نے دستگیری فرمائی اور ارشاد فرمایا، پھر ہم نے وہ لغزش اس کی معاف کر دی، اور بلا شبہ اس کے لیے ہمارے پاس ایک خاص قرب ہے اور بڑی اچھی بازگشت ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ شہر ایلیا میں دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا امتحان لیا اور حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں۔ ادھر مچھلیاں بھی ہفتے کے دن دریا کے کنارے پر آ جاتیں اور آگے پیچھے بالکل غائب ہو جاتی۔ ہفتے کو یہ مچھلیاں پکڑنے سے روک دیے گئے تھے۔ مچھلی دریا کے کنارے رہنے والوں کو ویسے بھی مرغوب ہوتی ہے۔ جب کچھ دن ان کو مچھلیاں نہ ملیں تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ جب اس حسرت سے بے تاب ہوئے تو آپس میں مشورہ کیا کہ کسی ہیلا سے مچھلیاں پکڑی جائیں تاکہ حرام فعل سے بھی باز رہیں اور مچھلی کے شکار سے بھی محروم نہ رہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جمعہ کے دن شام کو دریا کے کنارے پر گڑھے کھودے جائیں اور نالیوں سے ان گڑھوں کو دریا سے ملا دیا جائے۔ چنانچہ دریا کا پانی ان گڑھوں میں بھر جاتا اور پانی کے ہمراہ مچھلیاں بھی ان میں آ جاتیں۔ جب مچھلیاں خوب بھر جاتیں تو ان نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں نکل نہ جائیں، اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور فروخت کرتے اور خود بھی کھاتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دے دی تاکہ وہ باز آ جائیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ اس شہر کے لوگوں میں اس بد عملی کی بنا پر 3 گروہ بن گئے۔ ان میں سے تقریباً 12,000 نصیحت کرنے والے تھے، اور ایک جماعت ایسی تھی جو نصیحت کرنے والوں کو کہتی کہ تم ان کو نصیحت کرتے ہو، ان کو تو خدا خود سنبھال لے گا۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے جو نافرمانی نہیں کرتی تھی نصیحت کرنے والوں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب کرنے والا ہے، اور وہ ان کو جواب دیتے، تمہارے رب کے روبرو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں اور اس توقع پر بھی کہ شاید یہ باز آ جائیں۔ منع کرنے والوں نے حق امر بالمعروف و نہی المنکر ادا کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اور اس بدذات گروہ کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی تھی اور اپنے کسی کو ان کے پاس نہیں جانے دیتے تھے اور نہ ان میں سے کسی کو اپنے پاس آنے دیتے تھے۔ یہ تقریباً 70,000 افراد تھے جو اس گناہ اور جرم عظیم میں مبتلا تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دی ہوئی تھی اس لیے یہ اس کام کو حلال سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 40 یا 70 برس تک وہ اس نافرمانی پر قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور خلافت کا زمانہ آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے حال پر مطلع ہو کر ان کو نصیحت فرمائی اور اس سے منع فرمایا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے اور کہنے لگے، ہم تو عرصہ سے یہ کام کرتے ہوئے آئے ہیں، اور یہ لوگ مچھلیوں کے اس کاروبار سے کافی مضبوط اور امیر ہو گئے۔ ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پر بددعا فرمائی۔ حق تعالیٰ نے قبول فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا، ارشاد فرمایا، پھر جس کام سے انہیں منع کیا گیا وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل و خوار ہو، بندر ہو جاؤ۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ مچھلیوں کا گوشت ان کے پیٹ میں فاسد ہوا اور ایک دم ان کی کھال نے بندروں کی کھال کا، شکلوں نے بندروں کی شکل کا روپ دھار لیا اور بولنے کی قوت بھی ان سے زائل ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جوان افراد بندر اور بوڑھے خنزیر بن گئے، 3 دن اسی حالت میں رہے، پھر سب مر گئے۔ ابن کثیر میں ہے کہ مسلم جماعت نے اس ہیلا جو فرقہ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور اپنے آنے جانے کے لیے ایک دروازہ رکھا، اس پر بھی ایک مدت اس طرح گزر گئی۔ ایک دن جب مسلمان صبح کو جاگے تو دیکھا کافی دن چڑھ گیا، لیکن ان لوگوں کے ابھی دروازے بند ہیں اور نہ ہی ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ لوگ حیران ہوئے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب کافی دیر گزر گئی تو لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ بیمار عورتوں اور بچوں کے بندر بن گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہیں، اور وہ کل انسان بندروں کی صورت میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں، بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی شکل میں، عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں۔ ہر ایک پہ چھانا جاتا کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے اور یہ فلاں بچہ ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمانی آواز آئی کہ تم بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے، اور جو لوگ انہیں اس مکروہ ہیلے سے روکتے تھے اب وہ آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہم پہلے ہی تمہیں نہیں روکتے تھے، تو وہ سر ہلاتے کہ ہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جوان بندر بن گئے تھے اور بوڑھے سور بن گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل نہیں ہوئی۔ یہ سب 3 دن میں یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے۔ یہودیوں نے سبت یعنی سنچر کا دن ابھی اپنی عبادت کا دن مقرر کیا، اسی لیے سب دنوں میں اس دن کی عزت و عظمت یہودیوں کے یہاں زیادہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے فراغت حاصل کی تھی، اور نصارہ نے تو اتوار کا دن مقرر کیا اس خیال سے کہ یہ دن ابتدائے آفرنیشن کا ہے۔ چنانچہ اب تک یہ دونوں فرقے ان دونوں دنوں میں بہت اہتمام کرتے ہیں، تمام دنیا کے کام چھوڑ کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہی وہ سبت کا دن ہے جس میں یہودیوں نے اپنے نفس کی خواہش کے مطابق اس میں جال سازی کر کے اس سے خود کو بچانے کی کوشش کر کے سبت کی تعظیم کی خلاف ورزی کی۔ وہ سبت شروع ہونے سے پہلے رات میں سمندر کے کنارے گڑھے کھود لیتے تھے اور صبح کو سبت کے دن مچھلیاں پانی کے بہاؤ سے ان میں آ جاتیں، اور پھر شام کو ان کو اٹھا لاتے اور کہتے کہ ہم نے سبت کی کوئی توہین نہیں کی۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک زنجیر عطا فرمائی تھی جو آمد و رفت کے راستہ پر لٹکی رہتی تھی۔ اس کا ایک سرا آپ علیہ السلام کے عبادت خانے سے لگا ہوا تھا۔ اس زنجیر میں لوہے کی قوت رکھی گئی تھی اور اس کا رنگ آگ کے رنگ سے ملتا جلتا تھا۔ اس کے حلقے گول اور ہر 2 حلقوں کے درمیان جواہرات جڑے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد موتیوں کی لڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ جب ہوا چل رہی ہوتی زنجیر اس سے جھنجھنانے لگتی اور اس سے آپ کو ہر قسم کے حادثہ کا علم ہو جاتا۔ جو کوئی آفت رسیدہ یا مریض اس زنجیر کو چھو لیتا فوراً اچھا ہو جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل اس زنجیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے داد خواہی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب کوئی کسی دوسرے پر ظلم کرتا یا کوئی کسی کا حق مار لیتا تو مدعی آ کر اس زنجیر کو پکڑ لیتا۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی، اور اگر جھوٹا ہوتا تو ہاتھ میں نہ آتی۔ یہ سلسلہ بنی اسرائیل میں اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ وہ مکر و فریب سے دور رہے۔ مختلف راویوں سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک زمیندار نے کسی شخص کے پاس ایک قیمتی جوہر امانت رکھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد زمیندار نے اپنی امانت واپس طلب کی، مگر امانت دار منکر ہو گیا اور کہنے لگا
میرے پاس تم نے کوئی امانت نہیں رکھی۔ چنانچہ اس نے اپنی خیانت چھپانے کے لیے ایک لاٹھی لے کر اس میں سوراخ کیا اور جوہر کو اس کے اندر رکھ دیا۔ پھر وہ دونوں زنجیر کے پاس آئے تو زمیندار نے اپنے دعوے کا اظہار کیا اور زنجیر کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر اس نے مدعا علیہ امانت رکھنے والے سے کہا کہ اب تم پکڑو۔ اس نے جواب دیا کہ اچھا لو میری یہ لاٹھی پکڑ لو تاکہ میں زنجیر پکڑ سکوں۔ چنانچہ زمیندار اس کی لاٹھی پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مدعا علیہ نے قسم کھا کر بیان کیا کہ وہ امانت میرے پاس نہیں ہے بلکہ خود اس کے مالک زمیندار کے پاس ہی ہے، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ زنجیر کی طرف بڑھائے تو زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور چونکہ وہ اس وقت اپنے دعویٰ میں سچا تھا کیونکہ وہ جوہر اس وقت لاٹھی کے اندر تھا اور وہ لاٹھی اس دھوکے باز نے زمیندار کو پکڑا دی تھی، اس لیے زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ مگر جو لوگ جو زمیندار کی سچائی سے واقف تھے اس وقت وہاں موجود تھے، ان کے دلوں میں زنجیر کے بارے میں شک پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اس سے بدظن ہونے لگے۔ چنانچہ جب لوگ اگلی صبح سو کر اٹھے تو دیکھا کہ زنجیر غائب ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے مکر و فریب کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جیسا کہ گزشتہ واقعات میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے اپنا نظام الاوقات ایسا بنایا ہوا تھا کہ 24 گھنٹے میں ہر وقت گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت، ذکر اور تسبیح میں مشغول رہتا تھا۔ خاندان کے افراد پر اوقات تقسیم کر دیے تھے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا مصلی کسی وقت بھی نماز پڑھنے والے سے خالی نہ رہتا تھا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں اللہ کے نزدیک محبوب تر نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔ وہ نصف رات سوتے، پھر ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے، پھر آخری چھٹے حصے میں سوتے، اور سب روزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب تر روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں آپ کا شکر کس طرح پورا کر سکتا ہوں جبکہ میرا شکر قولی ہو یا عملی ہو، وہ بھی آپ ہی کی عطا کردہ نعمت ہے اور اس پر بھی مستقل شکر واجب ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، اب آپ نے شکر ادا کر دیا۔ حضرت عطار بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مندرجہ بالا اعلیٰ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو پورا کرے تو جو فضیلت آل داؤد کو عطا کی گئی تھی اس کو بھی مل جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 3 کام کیا ہیں؟ فرمایا کہ رضا و غضب دونوں حالتوں میں انصاف پر قائم رہنا، غنا و فقر کی دونوں حالتوں میں اعتدال و میانہ روی اختیار کرنا، اور خفیہ اور اعلانیہ دونوں میں اللہ سے ڈرنا۔ مشہور محدث حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز اول میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی سلب سے ان کی ذریت کو نکال کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا کہ پروردگار، یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا، تمہاری ذریت میں سے ہے اور دنیا میں تمہارے ایک زمانے بعد پیدا ہوں گے، ان کا نام داؤد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ ان کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ 60 سال۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی، میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں، جس پر ملک الموت نے عرض کیا کہ آپ بھول گئے، آپ نے تو اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے، لہٰذا اب آپ علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی ہے،
اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 100 سال کی ہوئی۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت والے تھے۔ جب آپ گھر سے باہر جاتے تو دروازہ بند کر کے جاتے، پھر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بیوی صاحبہ کی نظر اٹھی تو کیا دیکھتی ہیں کہ گھر کے بیچوں بیچ ایک صاحب کھڑے ہیں، تو پریشان ہو گئیں اور دوسریوں کو بھی دکھایا تو سب آپس میں کہنے لگیں کہ یہ کہاں سے آ گئے، دروازے تو بند ہیں، خدا کی قسم حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ہماری سخت رسوائی ہوگی۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو بھی کھڑا دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ ہوں جسے کسی بڑے سے بڑے کی پرواہ نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمانے لگے کہ مرحبا ہو، آپ ملک الموت ہیں۔ اسی وقت اس نے حضرت آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہفتے کے دن ہوا اور وہ اس دن مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندوں کی ٹکڑیاں اپنے پروں کو ملائے ہوئے ان پر سایہ فگن تھیں۔ آپ علیہ السلام نے اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ توریت کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے باپ دادا کے ساتھ شہر صہیون میں دفن ہوئے۔ قصص القرآن نے مختلف تواریخ کے حوالے سے 2 روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک کے مطابق آپ نے اسرائیلیوں پر 40 سال حکومت کی اور دوسری روایت کے مطابق 70 سال حکومت کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم۔